پیارے اسلام بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز 3 ایسے افراد ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جبکہ سوائے عرش کے اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز 3 ایسے افراد ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جبکہ سوائے عرش کے اور کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 خوش نصیب افراد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، یہ تمام کے تمام مسلمان ایک باڈی کی طرح ہونے چاہیے۔ ایک باڈی سے کیا مراد ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا پاؤں ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے درمیان ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے، لیکن ہے ایک ہی باڈی۔ باڈی ایک ہی ہے، بظاہر فاصلہ ہے۔ اب ایک باڈی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف روح کو ہوتی ہے، اگر ہاتھ میں کوئی چوٹ آ جاتی ہے تکلیف روح کو ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے تکلیف روح کو ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح تمام کے تمام مسلمان ایک باڈی کی طرح ہونے چاہیے، ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے، اور مسلمان جہاں بھی آباد ہو اس کو وہاں تکلیف پہنچے تو پورا بدن جو ہے، پورے مسلمان جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں۔ اسی میں کامیابی اور کامرانی، اسی میں کامیابی اور کامرانی۔ بلکہ میں اس کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور میں تو اجتماعات میں بالکل واضح طور پر کہا کرتا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، وہ زیادہ نہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حدیث مبارکہ کے اتنے سے حصے پر عمل کر لے۔ وہ حصہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے۔ جب میں نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے تو جس کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں فراڈ کر رہا ہوں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ ارے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے میں آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اگر آپ کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ وہ سلوک کرے، میرے اوپر کیا بیتے گی؟ آج یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، یکجہتی ختم ہو چکی ہے۔ یہ صرف ہمارے انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ملکوں کے اندر
یکجہتی ختم ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ غیر مسلم ایک ایک ملک کو ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں علیحدہ علیحدہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ملک پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یار میں تو محفوظ ہوں نا، اور یار مجھے اللہ کا شکر میں تو بچا ہوا نا۔ بھائی اگر آج اس کی باری ہے تو کل کو تیری باری بھی آ سکتی۔ اب یہ دیکھو کشمیر کا مسئلہ کتنی دیر سے الجھا ہوا ہے، کتنی دیر سے الجھا ہوا ہے، اور کس قدر وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ہندو غنڈے کس طرح بچیوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، کس طرح ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کشمیر کا مسئلہ حل بڑی جلدی ہو سکتا ہے اگر سارے مسلمان ممالک ایک ہو جائیں۔ دیکھو یہ مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ اور ہماری بے حسی کہ ہم بس اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ مسلمان جو چاہے آزاد کشمیر میں ہے، چاہے فلسطین میں ہے، چاہے کہیں بھی ہے، وہ میری باڈی کا ایک حصہ ہے، اور اگر اس کو تکلیف ہے تو مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اندر جب احساس بیدار ہوگا تو پھر یہ ہے کہ مسائل مسلمانوں کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یار محمد بن قاسم بھی تو ایک مسلمان ہی تھا نا یار، جو ایک عورت کی آواز پر اٹھ کر آیا تھا اور تباہیاں مچا کے رکھ دی تھی۔ آج کتنی عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم سب اپنے عیش و مستی میں مست ہیں، ہم اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشکل کے وقت جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم سارے مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا شروع کر دیں، ایک کا درد اپنا درد سمجھنا شروع کر دیں، اور سارے مسلمان یکجان ہو جائیں، تو یقین جانو یہ آج جو مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ قابل رحم بنی ہوئی ہے۔ یار اس سے اور بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مسلمان ممالک کافروں کو اپنی جگہ دے رہے ہیں، یہاں ہوائی اڈے بناؤ اور یہاں سے تمہارے جہاز اڑے، دور سے آ کر تم مسلمانوں کو کچلتے ہو، تمہارا پیٹرول کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، ہم تمہیں اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں، یہاں سے اڑو اور مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم ایک کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کل کو خود تماشا بن سکتے ہیں۔ تو خدا را ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے ان سب کی خدمت میں ادب سے التماس ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ بھلائی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ آج سارے مسلمان اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون شروع کر دے، اور اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی کافر زیادتی کرتا ہے، سارے مسلمان ایک ہو جائیں، تو میں سب تک کوئی میلی نظر سے بھی مسلمان کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ بس مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور انہی کو ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھو
ایک مسلمان ملک ہے دوسرے مسلمان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، بھئی تباہی کس کی ہو رہی ہے؟ کمزور کون ہو رہا ہے؟ تو میں یہ پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں، آؤ خدا را اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر عزت کی زندگی چاہتے ہو، قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاؤ اور قرآن پاک کو رہبر و رہنما مانو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک دوسرے کی مشکل میں مدد کرو۔ جو بندہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، اگر وہ پریشان ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ جو آزاد کشمیر، جموں کشمیر، یہ جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف، فلسطین کے اندر ہو گیا، چچنیا میں ہو گیا، جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ سب ایک بدن بن جائیں اور مل کر کفار کے خلاف اٹھیں گے تو پھر ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔